السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 21 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہم سب کی مغفرت کا باعث بن جائے اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت 106 سے 112۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 106۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ مختلف زمانے میں اور مختلف حالت کی مناسبت سے شریعت کے فرعی احکام میں تبدیلی فرماتے ہیں۔ سب کی شریعتیں، جتنی بھی شریعتیں آئیں سب کی مختلف تھیں، لیکن دین سب کا ایک ہی تھا۔ دین کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت ہر دور میں ایک رہے ہیں، لیکن جو عملی احکام یعنی کہ شریعتیں ہیں وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے تو ان میں سے بعض احکامات عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مزید تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے زمانے میں انہی کے بیٹے اور بیٹیوں کی آپس میں شادی ہو جایا کرتی تھی اور وہ ان کے لیے حلال کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے حرام کر دیا گیا، یعنی بھائی بہن آپس میں شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ حلال تھا، لیکن بعد میں کیا ہو گیا، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اور کشتی سے باہر آنے کے بعد جب نوح علیہ السلام کے لیے تمام حیوانات یعنی تمام جانوروں کو کھانا اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا تھا، لیکن بعد میں ان میں سے بعض کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے 2 بہنوں سے نکاح حلال قرار دے دیا گیا تھا، لیکن احکام تورات اور اس کی بعد کی شریعتوں میں اسے حرام قرار دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرے، مگر ذبح کرنے سے پہلے ہی اس حکم کی منسوخ کر دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ تمام ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، لیکن پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں نبوت عطا ہوئی، آپ کی دعوت کو مختلف مراحلوں سے گزرنا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل درپیش تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احکام میں تدریج، گریجویلٹی یعنی دھیرے دھیرے اختیار فرمائی، یعنی کوئی احکام اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اس سے دور رہیں، پھر دوسرا حکم آیا کہ آپ اس کے نماز کے قریب مت جائیں، پھر تیسرا حکم کیا آیا کہ آپ کے اوپر یہ چیز حرام کر دی گئی۔ جیسے شراب کے بارے میں 3 احکامات ہیں، شراب کے 3 حکم ملتے ہیں کہ شراب کے بارے میں 3 حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ 2 میں کہا کہ دھیرے دھیرے آپ اس کو چھوڑ دیں، یعنی کہ اس میں شراب کی حالت میں آپ نماز کے قریب مت جائیں، نماز میں نہیں آئیں۔ پھر آخری میں جو سب سے فائنلی حکم نازل ہوا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے حرام کر دیا تھا
کہ جو چیز انسان کے گھٹیوں میں پڑی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تدریج یعنی کہ دھیرے دھیرے ان کو اس سے روکا۔ ایک دم سے اگر ان کے لیے وہ حکم نازل فرما دیتے کہ آپ کو یہ چیز نہیں پینی ہے تو پھر ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی۔ تو جو کسی کے انسان کی چیز گھٹیوں میں پڑی ہے، گناہ شراب ہے اور کوئی بھی چیز جیسے تمام سود وغیرہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بتدریج احکامات نازل فرمائے۔ کسی وقت جیسے حکم کیا گیا تھا اور بعد میں دوسرا حکم آ گیا، جیسے کہ قبلے کا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو ان کا قبلہ کدھر ہوا تھا؟ 16-17 مہینے انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد پھر فائنلی قبلہ کدھر ہو گیا؟ رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا، تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت وقت پر لوگوں کے رویے کو اور لوگوں کے چیزوں کو اور پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکامات قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں وہ تدریج یعنی کہ دھیرے دھیرے، گریجولیٹی یعنی کہ دھیرے دھیرے نازل فرمائے ہیں۔ کام تو وہی ہونا ہے لیکن تھوڑا سا دھیرے دھیرے۔ ننسخ جو الفاظ اس آیت میں آیا ہے تو ننسخ نسخ سے ہے، نون سین خوا سے ہے۔ نسخ کے لغوی معنی ہیں منسوخ کرنے کے ہیں، نسخ کے شرعی معنی ایک حکم بدل کر دوسرا حکم نازل کرنا ہے، یعنی نسخ کے لغوی معنی ہیں ہٹانا اور مٹانا۔ اس آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کو زائل یعنی منسوخ کرنا، ختم کرنا اور حکم کے بجائے دوسرا حکم لے آنا۔ تو نسخ کے لغوی معنی ہیں ہٹانا یا مٹانا، اور نسخ کے اصطلاح میں معنی ہے حکم کو، ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دینا۔ قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں جو منسوخ ہیں، یعنی آیت تو موجود ہے قرآن میں لیکن ان کا حکم باقی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے بہتر لے آتے ہیں۔ کوئی بھی آیت اللہ تعالیٰ منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں جو قرآن میں موجود ہے، کہ منسوخ آیتیں ہیں اور ان کا یعنی کہ وہ آیت موجود ہے لیکن اب ان کا حکم باقی نہیں رہا ہے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر آیت یا حکم نازل فرمایا ہے۔ یہود نسخ کے احکام کے قائل نہیں تھے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا نقص ثابت ہوتا ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پر وہ کسی نئی شریعت کے قائل نہیں ہیں، نہ شریعت عیسیٰ کے اور نہ شریعت محمدی کے۔ ان کے اس دلیل کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور جواب دیا گیا ہے کہ ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی اس سے بہتر آیت لاتے ہیں۔ یہ نسخ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو مطلقاً نسخ، یعنی حکم ایک کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا گیا۔ دوسرا ہے کہ نسخ مع تلاوہ، یعنی پہلے حکم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود رکھے گئے ہیں، ان کی تلاوت ہوتی ہے لیکن دوسرا حکم بھی جو بعد میں نازل کیا گیا قرآن میں موجود ہے، یعنی ناسخ اور منسوخ دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہے۔ نسخ کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے، یعنی قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل نہیں کیا، تو آپ نے شامل نہیں کیا کہ اللہ کا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا تو انہوں نے ان آیت کو شامل نہیں کیا، لیکن ان کا حکم باقی ہے۔ یعنی کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن میں نازل ہوئی تھی، نہ قرآن میں آیت موجود ہے نہ ان کا کہیں بھی حکم ہے، لیکن وہ حدیث سے وہ پتہ چلتی ہیں، جیسے آیت رجم ہے، جیسے سنگسار کرنا، یعنی شادی شدہ مرد اور عورت کو اگر زنا کا ارتکاب وہ کریں گے تو ان کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی جو حکم ہے وہ حدیث سے پتہ چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان سے ہاں تو ہم بھلوا دیتے ہیں ان کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیے گئے ہیں، گویا کہ ہم نے اسے بھلا دیا گیا ہے۔ تو کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو
بھلوا دیا لوگوں کو، لیکن کچھ آیتیں آج بھی قرآن کریم میں موجود ہیں جو تلاوت تو کی جاتی ہیں لیکن وہ ان کا حکم باقی نہیں ہے، ان کا حکم اب منسوخ ہے، کیونکہ اس کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر آیت قرآن کریم میں ہی نازل فرما چکے ہیں۔ تو بہت سی آیات ہیں اور کافی لمبی لسٹ ہے، تو اگر وہ آیت لے کے ہم اس کو پڑھیں گے تو کافی لیٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کا لیسن، اور لمبا بھی ہو جائے گا۔ تو بس آپ سمجھ لیجئے قرآن کریم میں جو آیات ہیں کچھ ناسخ ہے، کچھ منسوخ ہیں، کچھ آیات ہیں ان کو ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اب ان کا حکم اب باقی نہیں ہے، ان کا حکم کسی دوسری آیت نے منسوخ کر دیا، یعنی کہ اب اس کا حکم دوسری کوئی آیت ہی قرآن کریم کی ہے اس کا حکم لیا جاتا ہے، پہلے والی آیت کا حکم اب باقی نہیں رہا ہے۔ اور اسی طرح کچھ ناسخ اور منسوخ آیت اس طرح سے بھی ہیں جو نہ قرآن میں آیت موجود ہے نہ ان کا حکم موجود ہے، لیکن وہ حدیث سے پتہ چلتی ہیں ان کا حکم کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتوں کو ننسیہا اور ننسیہا بھلوا دیا ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھی کچھ آیتیں ہیں اس کو مٹا دیا ہے۔ تو اللہ کی چیز ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ لیکن بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ وہ اس قرآن کریم کے بارے میں اعتراضات کرتے تھے، اور اس سے پہلے کی بھی جو کتابیں تھیں وہ اس پر اعتراضات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہمارے موسیٰ پر یہ قرآن یعنی توریت نازل ہوا تو اس کو منسوخ کر کے یہ انجیل کیسے اتارا گیا؟ پھر جب انجیل اتارا گیا اور انجیل کے بعد جب قرآن مجید آیا تو پھر ان کا اعتراضات یہی تھا کہ توریت منسوخ کیا گیا، حکم ختم کر دیا، انجیل کا حکم منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو اب یہ قرآن کریم کیوں نازل فرمایا گیا؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی رسول مبعوث کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شریعت یعنی کہ احکامات بھی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ ہر دور یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بہت سارے انبیاء آئے جن کے جو ہے نا شریعتیں مختلف تھی، لیکن سب کا دین تو ایک ہی تھا، یعنی کہ توحید، رسالت اور آخرت، سب نے یہی پیغامات پہنچایا۔ اور احکام یعنی کہ طریقہ کیسے اختیار کرنا ہے نماز کا، یا کون سا گناہ ہے کون سا نہیں گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے کہ نہیں گناہ ہے، یا جو زنا کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے، یا روزے میں جو رخصت دی جاتی ہے، جو بوڑھے جو شخص ہیں یا جو بیمار ہیں ان کو جو رخصت دی گئی ہے، اس طرح کے جو احکامات نازل فرمائے گئے ان کے بارے میں آیتیں ناسخ و منسوخ ہیں۔ تو اس چیز پر یہود بہت اعتراضات کرتے تھے، تو ان کی ہی باتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا ہے کہ دراصل منسوخ تو بہت کچھ ہوتا رہا ہے پہلے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی شریعتیں مختلف تھیں، دین تو سب کا ایک ہی تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن و بھائی کی شادی ہو جاتی تھی، بعد میں وہ چیز بے شرمی ہوئی، حرام کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ آیت 107 اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا ولی ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔ یعنی یہود تورات کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے، اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکامات کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراضات کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد فرمایا اور کہا زمین اور آسمان کی بادشاہی تو اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھے وہ کرے، جس وقت جو حکم اس کی مصلحت اور حکمت کے مطابق ہوا اس نے نافذ کر دیا، اور جسے وہ اس نے چاہا اس کو مٹا دیا، ہٹا دیا، منسوخ کر دیا۔ یہ اس کی قدرت ہی ہے، یہ اس کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے جو کرے۔ الم تعلم ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا ہی مالک ہے؟ جب سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ وہ جو چاہے ناسخ و منسوخ کرے، وہ جو چاہے اس کو ننسخ مٹا دے یا بھلا دے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس میں تمہیں کوئی اعتراضات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کے بارے میں
جو ہے اس طرح سے سوالات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو دراصل پھر جو یہود تھے نا، ہر چیز پہ ان کو اعتراضات تھی نا، جب وہ ان کی جو صفات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں میں، انہوں نے اس کو نہیں، اس کو تصدیق کی، یعنی کہ ان کی جو کتاب میں تورات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف تھے اس کی تصدیق انہوں نے نہیں کی، اور نہ وہ ان پر ایمان لائے بنی اسرائیل۔ اس کے بعد انہوں نے اس قرآن کریم میں اعتراضات کیے، اور قرآن کریم نے بھی ان سب کے لوگوں کا جواب بھی وقت وقت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت اور ٹائم کے حساب سے آیتوں کو نازل کر کے فرماتے رہے، یعنی کہ انہی کے لوگوں کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آیت 108، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، کیا تم نے اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ آیت، یہ خطاب یہودیوں کو بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے طرح طرح کے مطالبے پیش کرتے تھے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود یہود موسیٰ سے نامعقول اور غیر ضروری سوالات اور مطالبے کرتے رہتے تھے، تم ایسا نہ کرنا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول کے سوالات مت کرنا، یا کثرت سوالات مت کرنا، کیونکہ یہ سورہ بقرہ ہے، اور آپ سب اور ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کثرت سوال سے کیا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بے انتہا سوال کیے، اور کثرت سوال کی وجہ سے ان کے کام مشکل ہو گئے تھے۔ اور اہل کتاب دراصل مسلمانوں کے دلوں میں شک اور شبہ ڈال کر کہتے تھے، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو فلاں فلاں کے بارے میں، یعنی کہ انہی کے ذریعے سے وہ ان کو سوال کرواتے تھے۔ بنی اسرائیل یا یہود مسلمانوں کو، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالتے تھے، اور کہتے تھے جا کے اپنے رسول سے فلاں فلاں کے بارے میں سوال کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو الرٹ کر دیا، ان سب سے خطاب ہے، یہودیوں سے بھی خطاب ہے اور خود مسلمانوں سے بھی یہاں خطاب ہے۔ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ اس سے پہلے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر کے بدلے، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ تو اس سے بات یہی پتہ چلتی ہے، اس سے ہم سب کے لیے عبرت یہی ہے کہ فضول کے سوالات ہمیں نہیں کرنا ہے نا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سوالات اور بار بار سوالات کرتے ہیں۔ بھری مجلس میں کوئی انسان اگر کوئی کسی کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے تو ایسے مشکل سوالات کرے جاتے ہیں کہ دیکھیں ذرا ان کا علم کتنا ہے نا۔ یا کچھ لوگ اس طرح سے بھی سوالات کرتے ہیں، فقہی مسئلے مسائل کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ یہ کس مسلک کی ہیں، کس فرقے کی ہیں۔ تو اس طرح سے سوالات سے منع کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کو بھی روکا گیا، کیونکہ صحابہ دیکھیں جو عشرہ مبشرین تھے ان کی بات اور تھی۔ تو مدینہ میں بہت سارے صحابہ تھے، ڈھیروں، اور جو بھی ایمان لاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا تھا وہ صحابہ کہلائے۔ تو کچھ صحابہ جو نئے نئے ایمان لائے تھے اور وہ دین شریعت میں پہلے شروع میں نئے میں داخل ہوئے تھے، تو وہ کثرت سوال کرتے تھے۔ کبھی کبھی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اس وقت بھی جو نئے ایمان لانے والے صحابہ تھے وہ سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کثرت سوال سے منع کر دیا گیا ہے، اور خاص کر کے جب ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے اس وقت تو اور ہی منع کر دیا گیا سختی سے، اور ہم لوگ اس آیت کے بارے میں آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سوالات زیادہ نہیں کرنا ہے، سوالات انسان کو اس لیے کرنا چاہیے تاکہ اس کی یہی نیت ہو کہ ہم علم سیکھ سکیں، ہمارا علم میں اضافہ ہو اور ہماری جہالت دور ہو جائے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا دل شکوں میں پڑا ہوا ہے، شکوک میں پڑا ہوا ہے، اور ہم سامنے والے کو نیچا کر دیں یا اونچا کر دیں، اس طرح سے سوالات نہیں کرنے ہیں۔ تو اس کی یہاں پہ اس آیت میں سوالات منع کیا ہے، یعنی کثرت سے
سوالات نہیں کرنا ہے، نہ مسلمانوں کو، نہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ کوئی علماء دین سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو۔ تو آپ دیکھیں کہ علم اگر نہیں ہے تو وہ تو پوچھنے کے لیے انسان جائے گا نا، لیکن بھری مجلس میں بھرے جو سب لوگ بیٹھے اکٹھے ہیں اور سامنے والے سے ایسا سوال اس نیت سے پوچھنا کہ ہم ان کو نیچا کر دیں، یہ نا اس سوال کے جواب نہیں بتا پائیں گے، اور یہ ابھی بالکل ان کا نیچا کر دیں یا اس طرح سے ان کو بالکل جھکا دیں۔ اس طرح سے لوگ ٹیڑھ پن سے سوال کرتے ہیں، کجی تلاشنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یا طرح طرح کے سوالات کر کے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات کر کے لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ تو کثرت سوال سے یا کجی والے سوال سے منع کیا گیا ہے۔ آیت 109، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حاسدوں سے ڈیل کرنے کے لیے ہم کو ایک 3 اسٹیپ فارمولا دیا ہے۔ پہلا، انہیں معاف کر دو۔ دوسرا، ان کی حرکتوں کو نظر انداز کر دو۔ تیسرا، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اس فارمولے کی بنیاد اس عمل پر ہے، اس فارمولے کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ اللہ ہر چیز پر ہمیشہ اور ہر حال میں قدرت رکھنے والا ہے۔ کسی حاسد کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہم کو کچھ نقصان پہنچا سکے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی حاسد حسد پر اتر آئے تو پھر مقابلہ کرنے کی بجائے معاف کر دو، اگنور کر دو، کیونکہ وہ مجبور ہے یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور اللہ اس کو نہ پکڑے۔ اللہ پکڑے گا، لیکن اس کے پکڑ کا ایک وقت اور ایک طریقہ فی الحال تم کیا کرو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک وقت مقرر ہے، لیکن فوراً نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لیتے۔ اگر کسی نے ہم کو ظلم کیا اور اس کو دوسرے دن ہی اللہ تعالیٰ پکڑ لے، اس کو ختم کر دے، اس کو عذاب میں مبتلا کر دے، فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فاعفو وصفحو، درگزر کرو، مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم انسانوں سے جلد انتقام اور بدلے پر کیوں اتر آتے ہیں؟ انسان سارے کے سارے فوراً ہی انتقام اور بدلے پر کیوں اتر آتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لے سکتا ہے۔ جس کو یہ یاد ہوگا کہ اللہ بدلہ لینے میں کافی ہے، وہ صبر سے اپنا کام کرتا رہتا ہے اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور اپنے اخلاق کو برا نہیں بنانا چاہیے ہم سب کو، اور نہ ہی بدتمیزی پہ اور بد اخلاقی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو جب بھی کوئی حسد کرے، کوئی تانے مارے، کوئی جلے اور جھڑسے، اور جو ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ دین کا جو رستہ ہوتا ہے نا، دراصل یہ ایسا رستہ ہوتا ہے کہ اس رستے پر کوئی سکون سے نہیں چل سکتا ہے۔ مخالفت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سکون سے اس قرآن کے راستے پہ چلنے نہیں دیں گے۔ کبھی بھی آپ کے راستوں پہ لوگ پھول نہیں بچھائیں گے، کانٹے بچھائیں گے، طرح طرح سے آپ کو آرگیومنٹ کریں گے، تانے ماریں گے، تنبیہ کریں گے۔ تو حسد کرنے والے بھی لوگ تمام طرح کے طنز اور تانے اور تنبیہ اور طرح طرح کی باتیں اور مذاق میں سب کچھ کہہ ڈالیں گے۔ تو کیا کرنا ہے ان کو؟ کوئی کسی نے ایسی بہت بڑی بات کہہ دی جو ہمارے دل پہ چوٹ لگ گئی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ جانتے بوجھتے بھی اہل مکہ نے اور یہود نے اور منافقوں نے کتنا ان کے ساتھ حسد کیا تھا۔ حسد کی بنا پر سچے رسول پر ایمان نہیں لائے،
اور حسد کرنے کی وجہ سے ان کی تصدیق نہیں کی۔ صاف صاف لکھا تھا کتابوں میں، مشرکین بھی جان گئے تھے کہ ہاں یہ رسول سچے ہیں، لیکن تب بھی نہیں ایمان لائے، ضد اور حسد اور بغض کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے؟ کسی کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ کچھ نہیں، صرف انہوں نے تو کیا پیغام پہنچایا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور بس ان کی رسول کی اتباع کرنا تھا، یہی تو تھا۔ سمپل سا سادہ سا فارمولا تھا، لیکن اس چھوٹے سے سادے سمپل فارمولا لوگوں کو اچھا نہیں لگا۔ تو آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر ایسا کوئی شخص جو پہلے گناہ میں ملوث ہوتا ہے، پھر جب اس کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے، وہ قرآن کا رستہ اختیار کرتا ہے، دین اور ایمان کا رستہ اختیار کرتا ہے، وہی ساتھی، وہی دوست، وہی رشتہ دار جو اس کے ساتھ گناہ کرتے تھے، اب اس کو ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے کہ کیسے یہ ہم سب کو چھوڑ کر کے دین کے رستے سے لگ گئی۔ تو تمام طرح کی وہی دوست جو پہلے گناہوں پہ ساتھ دیتے تھے، اب جب دین کے رستے پہ چلیں گے تو وہ آرگیومنٹ کریں گے، تانے ماریں گے، مذاق اڑائیں گے، تمام طرح کی باتیں کہیں گے، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں۔ تو پھر کوئی بھی ایسی بات کہے، کوئی بھی ایسی الفاظوں سے آپ کو تلواریں چلا، تو اس زبانیں لوگوں کی ایسی ہوتی ہیں کہ تلوار، بندوق، چھری سب فیل ہو جاتا ہے۔ انسان زبان سے ایسے الفاظ عطا کر دیتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں کہ سالوں سال ان کے الفاظ ان کو یاد رہتے ہیں۔ بتائیے سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بس ایسے کوئی الفاظ کوئی کہے، اور خاص کر کے دین کے بارے میں کوئی آپ کو تنبیہ کرے، تانے دے، اور کوئی بھی مذاق اڑائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاعفو واصفحوا، درگزر کرنا ہے، تو انہیں معاف کر دینا ہے، کیونکہ وہ لا علم ہے نا۔ جب بھی کبھی ایسا ہو تو یہ سوچے کہ کبھی ہم بھی تو ایسے ہی تھے نا، کبھی ہم بھی تو ایسے ہی نافرمان تھے نا۔ اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے اور ان کی حرکتوں کو نظر انداز کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو حکم لائے گا اس کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تمام جو علم والے ہیں، جو علم حاصل کرنے والے ہیں، ان سب سے خطاب ہے، تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم سے یہ اہل کتاب کے اکثر جو لوگ ہیں، باوجود تمہارے حق ہونے کے، واضح ہو جانے کے، تم سے صرف اور صرف حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں ایمان سے بھی ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں، اہل کتاب مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع کرنے والا ہے نا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دشمنی کہاں سے چلی آ رہی ہے، آپ سے اور ہم سے دشمنی نہیں ہے، دشمنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور آج امت پر افسوس ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو تمہیں کس کی اتباع کرنی ہے؟ میری اتباع کرنی ہے۔ لیکن افسوس در افسوس کہ آج امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی اتباع کر رہی ہے۔ وہ دشمن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ظلم اٹھائے، کوئی کمی نہیں چھوڑی، جان سے مارنے کے لیے ان کو زہر کی والی جو خیبر میں بکری دی گئی، بکری میں زہر ملا دیا یہودیوں نے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج ہمیں ان کے بنائے ہوئے ہر چیز بہت بھاتی ہے، ان کے بنائے ہوئے تہوار، یہی نصارہ کے یہ سب تہوار ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں، ان کے طور طریقے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، بہت ہمارا دل چاہتا ہے کہ دھیرے دھیرے کہ وہ ہم بھی کرسچن یا ہم یہودی بن جائیں۔ بعض مسلمان تو اس قدر ایسے چیزوں سے محبت کرتے ہیں کہ انہیں اپنے مسلمان ہونے پہ انسلٹ لگتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کاش ہم یہی یہود نصارہ ہوتے تو وہ بن بھی جاتے ہیں۔ جس کی جو للک ہوتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اسی کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان بندوں کو اور اہل کتاب میں سے کفار کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اہل ایمان والے بندوں کو اہل کتاب میں سے اور کفار یعنی کافروں کے راستے پر چلنے سے منع فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے اندرونی اور باہری میں ہر طرح سے تم سے اس قدر دشمنی کرتے ہیں، اتنی شدید دشمنی رکھتے ہیں، اور بہت زیادہ تم سے یہ حسد رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں مسلمانوں
اور ان کے نبی کی فضیلت کے بارے میں خوب علم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عفو اور درگزر سے کام لے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی فتح و نصرت سے سرفراز فرما دے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت آیت نازل فرمائی ہے نا، جو کہتے ہیں کہ قرآن آتنک واز سکھاتا ہے، تو ان کو ایسی آیتیں نہیں دکھتی ہیں جہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ سامنے والا تم سے کیسے بھی حسد رکھے، کیسے بھی دشمنی رکھے، کچھ بھی تمہارا ساتھ تمہارے رویہ کرے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے، تم معاف کر دو، تم ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو، تمہیں کچھ نہیں کرنے کو کہا جا رہا ہے، تم تو بس ان کو معاف کر دو اور ان کو چھوڑ دو، ان کو جانے دو۔ تو قرآن مجید میں ان کو ایسی آیتیں نہیں دکھتی ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ معاف کر دو، جانے دو، چھوڑ دو، کیونکہ ان کو تو قرآن میں کمیاں نکالنی ہے، کیونکہ ان کو تو وہ حسد ہے نا، ان کو تو بغض ہے، مسلمانوں سے مسلمان ہونے کا حسد ہے، بغض ہے، جلتے ہیں کہ مسلمان کیسے ہیں، مسلمان کو سارے کے سارے مسلمانوں کو ہم ان کے دین سے پھیری دے اور ان کو ان کے دین سے ہٹا ہی دے، ان کی تو ساری کوششیں یہی ہیں۔ لیکن افسوس اور در افسوس کہ آج مسلمانوں نے کیا کیا ہے، انہی کی چیزیں، انہی کی کلچر، انہی کے پہناوے، انہی کے رسم و رواج، انہی کے سب چیز طور طریقے سب اختیار کر لیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج مسلمان نہیں رہا ہے، مسلمان ہندو کی رسمیں اپناتا ہے، مسلمان نصارہ کی رسمیں، نصارہ کے طور طریقے اپناتا ہے، مسلمان یہود کا اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مسلمان تو بس کھچڑی بن گیا ہے، اصل مسلمان تو رہا ہی نہیں ہے نا۔ 60 سے 70% آج ہر مسلمان کفار ہے۔ صرف نماز اور حج کر لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا مسلمان ہوتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے۔ تو مسلمان کی اس زندگی میں اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، اس کے رب کی مرضی چلتی ہے۔ لیکن آج دیکھیں سر اٹھا کے، آج تو نماز پڑھنے والے ہی بہت کم ملیں گے، روزے رکھنے والے ہی بہت کم ملیں گے، اور وہ دنیا کے دھوکے میں ایسے جی رہے ہیں کہ جیسے انہیں 1000 برس جینا ہے، ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 110 میں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ تم نمازیں قائم رکھو، تم زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سب کے سب کو، اہل کتاب کو بھی حکم دیا ایمان لے آئیں اور وہ نماز قائم کرے، وہ زکوٰۃ دے، اور سارے مسلمان یعنی یہودیوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد اور دشمنی تھی، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی پوری کوشش اور جد و جہد کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر کرو، درگزر سے کام لیتے رہو، اور ان کے یعنی اسلام کے احکامات اور فرائض کو بجا لاؤ جن کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تم نمازیں قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی جو خیر تم بھیجو گے اللہ کے یہاں تم اس کو پالو گے۔ کہ انسان جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا سامنے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان نیکی کرے اور وہ اس کو نہ پائے۔ تو وہ چھوٹی سی رائی کے دانے کے برابر بھی جو اس نے نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لے آئے گا سامنے، اور جو کسی نے چھوٹی سی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نمازیں قائم کرو، نماز میں اقامت کرو، یعنی کہ نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم نے کرو گے نا وہ آگے پالو گے، سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ تم کیسے کس طرح سے اعمال اپنے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، ماں باپ کے ڈر سے کر رہے ہو، کہ نماز صرف اللہ کی محبت میں پڑھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے تمہاری کیسی نیتیں ہیں۔ تو نماز
جب بھی پڑھیں تو اللہ کی محبت کے لیے پڑھیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ جب وضو کریں اس سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لینی۔ ہم نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی محبت ملے، اللہ کا تقوی اختیار ہو جائے۔ روزے بھی اس لیے رکھنا ہے کہ ہمیں ماں باپ کے ڈر سے نہیں، معاشرے کے ڈر سے نہیں، سب رکھ رہے ہیں اس لیے ہمیں روزے نہیں رکھنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیونکہ نیتوں کو بگاڑ کون ڈالتا ہے؟ ابلیس۔ ابلیس ہمارے خون، بلڈ یعنی کہ پورے جسم میں خون کی طرح روانی کرتا ہے، وسوسے لا دیتا ہے، ہمیشہ وہ نیت میں ملاوٹ کروا دیتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو جھاڑا کریں، جیسے کپڑے کو جھاڑا جاتا ہے نا، اس میں سے دھول مٹی جھاڑ دی جاتی ہے، اسی طرح اپنے آپ کو بھی جھاڑ دینا ہے کہ نہیں، ہماری ہر کوشش، ہمارے ہر اچھے اعمال، ہماری ہر نماز، ہماری ہر قربانی، ہماری ہر زکوٰۃ، ہمارا ہر روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اور جو بھلائی انسان کرے گا نا وہ سب پالے گا۔ جو لگتا ہے کہ آج ہم زکوٰۃ دے کے میرا مال چھوٹا سا ہو گیا، کم ہو گیا، 1 لاکھ میں سے 2,500 نکل گئے ہیں، 2,500 کے تو اگر ہم نے کوئی نوز رنگ لے لی ہوتی تو واہ کیا کہنے تھے۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے لیکن تم جو بھلائی کرو گے نا اس کو پالو گے، یہ تو تمہارے پر فرض ہے۔ اگر تم نے نہیں دیا تو اس کا تو برا انجام ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا، لیکن اگر تم اچھے سے اخلاص سے اللہ کی خاطر اس کو سر انجام دو گے تو تم اللہ کے اس کو پالو گے۔ تمہارے ہر اعمال کو، تمہارے ہر کیے ہوئے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت 111، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کس قدر فریب یعنی دھوکے میں تھے، کہ ان میں سے ہر ایک نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ صرف انہی کی ملت کے لوگ جنت میں جائیں گے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں آتا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تکذیب کی اور فرمایا کہ وہ تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا، اور اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دیتا، جیسے انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہ صرف چند روز کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے اور وہ جلدی وہاں سے جنت میں واپس چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس دعوے کی بھی تردید فرمائی، اور اسی طرح سے وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے تلک امانیہم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اس دعووں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا یہ ان کی خواہشات ہیں، تلک امانیہم، یہ تو ان لوگوں کی صرف خواہشیں ہیں جو انہوں نے ناحق اللہ تعالیٰ سے قائم کر رکھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ساری زندگی گناہ کرتا ہے نا، گناہ کر کے پھر وہ کیا سوچتا ہے کہ اللہ ہم کو جنت میں دے دے گا، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو کیسے پاسبل ہے نا؟ ایک انسان شرک کر رہا ہے، زندگی پر اس نے گناہ کے کام کیے، تو پھر یہ اور وہ سوچ کیا اس کی ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تلک امانیہم، یہ تو تمہاری خواہشات ہیں، یہ تو ان کی خواہشات ہیں، ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو انسان کو اپنی مرضی سے، اپنے خواہش سے اپنے آپ کے فیصلے نہیں اچھے سے گمان کر لینے ہیں، اور ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ لیکن جو دھوکے میں، جو فریب میں، جو ظن اور گمان، جو انسان کی تھاٹس تھی نا، وہ جیسے بنی اسرائیل کی جو تھاٹس تھی کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے جو حد چہیتے ہیں، تو ہم کو نا آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وہ کہتے تھے کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی جائے گا ہی نہیں، یہ تو صرف ان کی آرزویں ہیں، تلک امانیہم، یہ تو صرف ان کی آرزویں۔ تو ان سے کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو کوئی ایسی دلیل ہے تو پیش کرو کہ تمہاری کتابوں میں ایسا کچھ لکھا ہو جس میں یہی لکھا ہو کہ صرف نصارہ اور یہود جنت میں چلے جائیں گے اور کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی لکھا ہوا، کوئی لکھاوٹ، کوئی انبیاء کا قول لے کر کو تو آؤ تم، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ایسا کوئی چیز ہوتی تو وہ پیش کرتے۔ تو اسی طرح سے آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے
امت مسلمہ سمجھتی ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، ہم چاہے جتنی بدعتیں کر لیں، ہم چاہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کے ہندو رسم و رواج اختیار کر لیں، ہم ناچ گانا بجانا اور بالکل جیسے تھرکا جاتا ہے میوزک کے گانوں پہ وہ تھرک لیں، ہم جتنے بھی چاہیں یوٹیوب انسٹا اور جتنی بھی چیزیں اس پہ ہم اپنے ناچ گانے کی اور تھرکنے کی ویڈیو اپلوڈ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہم کو معاف کر دیں گے نا۔ تو یہ تو کیا ہے، یہ تو صرف ان کی آرزویں ہیں، ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے نا، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے میں ایک قیدی کیسے رہتا ہے، ایک لگژری لائف جیتا ہے کیا، ناچ گانا ڈانس تھرک تھرک کے کرتا ہے کیا؟ وہ تو جو قید خانے کے جو مین جو اس کے حوالدار ہوتے ہیں، جو بھی ان کے انڈر میں جن کے ہوتے ہیں، قیدی تو وہی کرتا ہے جو جیلر کہتا ہے۔ جیلر ان سے کہتا ہے کہ آپ اس ٹائم کھائیں تو کھاتا ہے، آپ اس ٹائم اٹھے وہ اس ٹائم اٹھتا ہے، آپ اس ٹائم آپ کو یہ کام کرنے چلنا ہے تو آپ یہ کام کرنے چلیں گے، وہ جیلر کے کہنے پہ سارے کام کرتا ہے۔ تو یہ دنیا ہم سب کے لیے قید خانہ ہے، ہمیں وہی کرنا ہوگا جو ہمارے رب نے کہا ہے۔ ہماری زندگی میں ہماری اپنی مرضی نہیں چلنے والی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ پھر آخرت میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین ہمارے لیے اجر رکھا ہے، پھر آخرت میں ان کافروں کے لیے قید خانہ ہے اور مومنوں کے لیے تو جنت ہے۔ تو آج اس زندگی میں اللہ کی مرضی سے ہم اپنی زندگی گزار لیں، آخرت میں ہم اپنی مرضی سے جی لیں گے۔ لیکن یہود نصارہ نے کیا کیا تھا، وہ ایک ظن اور گمان اور تھاٹس میں جیتے تھے، اور اکثریت آج مسلمانوں کی بھی افسوس یہی ہوتا ہے کہ اسی خالی سوچ میں وہ جی رہی ہے۔ ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن نہیں سمجھتے ہیں، توحید کیا ہے ہم نہیں جانیں گے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون، چلو ٹھیک ہے نام کافی ہے، نام تو الحمدللہ کافی سب لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کے بڑے بڑے خواہش ہیں کہ ہم جو ہے نا آب کوثر سے ہمیں پانی پینا نصیب ہو جائے، بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں۔ تو جو بھی کوئی بدعتیں کرے گا اور اس نے اپنی اصلاح نہیں کی، توبہ نہیں کی، تو پھر حوض کوثر سے ان کو ہٹا دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی بھی آج بڑی بڑی لمبی لمبی سوچتے تو بہت کچھ، لیکن کام تو ان یہود اور نصارہ کو بھی فیل کر دیا ہے۔ آج مسلمانوں کے عمل ایسے ہو گئے کہ یہود نصارہ بھی ان کے آگے فیل ہیں۔ مسلمان پہ آج ترس آتا ہے کہ مسلمان کیسی امت ہے نا، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ سر اٹھا کے دیکھیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر یہ نماز پڑھتے ہوتے تو مسجدیں پوری بھری ہوئی ہوتی، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جاڑا پڑا نماز گول، گرمی پڑی نماز گول، بارش ہوئی نماز گول، تو کیا پوچھ نہیں ہوئے گی کیا؟ اسی لیے دنیا میں آئے تھے خالی دنیا کے لیے سب کچھ کرنے۔ آپ دیکھیں کہ بزنس کی کوئی بھی بات آتی ہے، آفس کی کوئی بات آتی ہے، انسان ہر حال میں دوڑ جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی پکار آتی ہے، نماز کی پکار آتی ہے تو بس ٹالو، چھوڑو، اللہ غفور الرحیم ہے، تو کیا پکڑ نہیں ہوگی؟ آیت 112، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا پورا بدلہ دے گا، اس پر تو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، اس کے معنی ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے سارے اچھے اچھے کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرے، اپنے دین کے جو عبادت کے جتنے بھی کام ہیں، اور اللہ کی رضا کے خاطر اگر انسان دنیاوی کام بھی کرے گا تو اس میں بھی اس کو فائدے ہی فائدے ہیں۔ کہ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، پہلا عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، دوسرا عمل درست شریعت کے مطابق ہو، اور اگر عمل خالص تو ہو مگر شریعت کے مطابق نہ ہو تو پھر بھی شرف قبولیت حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسا عمل کرے جس کے بارے میں میرا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم 1718 یہ حدیث میں ہے۔ تو عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، پہلا عمل جب ہمارا قبول ہوگا تو اللہ کی خاطر ہو
اور دوسرا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عمل کس کے مطابق ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے۔ اگر ہم ایمان تو لے آئے، ہم توحید پہ ڈٹ گئے، لیکن ہم موسیٰ اور ہارون اور عیسیٰ ان کے شریعت کو فالو کریں گے تو وہ عمل ردی ٹوکری میں جائے گا، ڈسٹ بن میں جانے والا ہے۔ یا پھر انسان عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے، شریعت کے مطابق کرے، لیکن اگر اس میں ملاوٹ کر دی، خالص اللہ کی خاطر نہیں ہوا، وہ دکھاوے والا ہو گیا، وہ ریاکاری والا ہو گیا، تو پھر وہ بھی تب بھی کیا ہے؟ عمل برباد ہو گئے۔ تو عمل کی ہر عمل الصالحات کی قبول ہونے کے دو شرطیں ہیں، پہلا خالص اللہ کے لیے، دوسرا طریقہ رسول یعنی کہ سنت کے مطابق ہو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ اور اگر اس کے خلاف ہے، جیسے کہ آج لوگ بدعتیں ایجاد کرتے ہیں نا، بدعت کیا ہے؟ دین میں ہر وہ نئی چیز جو سنت سے بھی نہ اس کو پتہ چلتا ہو، نہ سنت میں کہیں بھی ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہیں بھی کیا ہو، لیکن لوگ اس لیے کرنے لگے کہ میرے بزرگ کہتے تھے کہ آپ کریں، میرے بزرگ کہتے تھے، بڑے بوڑھے خاندان والے کہہ کے گئے کہ آپ کریں، تیجا کریں، 40واں کریں، سیوم کریں، چنے لیں، باٹے سب کو پہنچائیں، اور پھر یہ سب طرح کی بدعت جو ایجاد ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ کس نے کرا؟ کس نے پڑھا؟ کوئی سیرت میں ہے کہ 1.25 مرتبہ چنے پہ آپ پڑھیں اور باٹے اور سب کو پہنچائیں؟ ٹھیک ہے، آپ یوں نارمل دنوں میں خوب چنے کھائیں بھنے میں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ دین کا سمجھ کے جو کام کرا، تو یہ دراصل کیا ہے؟ جو شخص ایسا عمل کرے جس کے بارے میں میرا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو ہمیشہ اس حدیث کو یاد رکھے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہیں ہے اور وہ انسان اگر وہ کام کر رہا ہے تو مردود ہے۔ مردود کی میننگ جانتے ہیں؟ مردود کس کو کہا گیا تھا؟ ابلیس کو بھی کہا گیا نا مردود، دھتکارا ہوا، اس کا ہر کام رد ہے، ہر چیز اس کی رد کر دی گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل صالحات کرنے والا، خالص اللہ کی خاطر ہر کام کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کے عمل اور ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔